تھی. اب ہم جاتے ہیں پاکستان، ہر کوئی جیب الجبی ایک طریقے کی جس کو آپ کہتے ہیں بلغوی مزاج، رد عمل، آپا دھاپی، افراتفری. سماجی سطح پر آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ ہمارا ملک بہت بڑا تبدیل ہوا؟ بہت زیادہ. اگر آپ جاہل آدمی کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اسے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو بولتا ضرور ہے. اس تعریف پہ میں صادق آتی ہوں. بہت بہت بات کرتی ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جو جنوبی ایشیا کا مسلمان ہے اس کے پاس بڑی قوی اور توانا تہذیبی وراثت موجود ہے. میں روایت نہیں کہہ رہی، ورثہ موجود ہے، اور اس ورثے میں برداشت اور حلم سب سے بڑی چیز تھی. میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، مجھے دوسرے مذاہب کے ساتھ جینا آیا، دوسری زبانوں کا احترام کرنا آیا. دوسرے لوگوں کے جو پیمانے ہیں آپ ان سے اختلاف کرتے ہوں صحیح، مگر ان سے دشمنی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور میری سمجھ میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ شاید میری اس کو کچھ بہتر کر سکیں، کہ ہم اب ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. بہت اہم بات کیا آپ نے. ہم وہ سوال ہی نہیں پوچھتے جو ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں. ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. ایک عجیب وحشت ہے، اور وحشت سوائے دہشت کے، نفرت کے اور غصے کے کسی اور چیز کو جنم نہیں دیتی. رواداری میں کمال یہ ہے کہ وہ انس پیدا کرتی ہے، برداشت آپ میں آتی ہے. قبول کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی توہین نہ کرنا لازمی ہے. ہم نے توہین کا راستہ اپنا لیا، اور توہین کے راستے میں ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں مسلسل کہتی چلی جاؤں گی کہ آج کی دنیا جو تعلیم دے رہی ہے اس سے روزگار تو بہت اچھا نصیب میں آ سکتا ہے، لیکن وہ تعلیم تربیت سے جدا ہو گئی. اور چونکہ تربیت سے جدا ہو گئی اس لیے نہ زندگی کے معنی آتے ہیں، نہ زندگی سے محبت ہوتی ہے، اور نہ زندگی قیمتی لگتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ خیال نہیں، بہت ہی آپ نے اہم بات فرمائی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں کم سے کم یہ تھا کہ ہماری ایک زبان تھی، زبان آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ایک پوری تہذیب کو لے کر آتی ہے، پورا ایک علم ہے ماضی کی تراث سے، اس سے وہ آپ کو جوڑتی ہے اور آپ کی شناخت اس سے واضح ہوتی ہے. فارسی عربی تو ہم سے پہلے چلی گئی تھی، اردو اب چلی گئی، انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ یعنی وہ کہاں سے اٹھا ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ زبان سے جو دوری پیدا ہوئی، اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ دوری پیدا ہوئی کیونکہ لوگ اس کو بھی عام طور پہ اتنا تسلیم کہتے ہیں اردو تو ہم بول ہی رہے ہیں، تو اس زبان سے دوری نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دی؟ دیکھیے، زبان سے دوری کی آپ نے بہت اچھی بات کی. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں، آپ کے لیے بھی دہراؤں گی، کہ خیال کا وطن زبان ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور جب آپ کے پاس زبان کے لیے گنجائش نہیں رہے گی تو خیال تو ختم. خیال ختم ہو گیا. میں اور آپ لفظوں کے بغیر نہیں سوچ سکتے. جب ہم سوچتے ہیں تو لفظ تصور ہوتا ہے، اور جب ہم بولتے ہیں تو لفظ پیکر ہوتا ہے. اب صورت یہ ہے کہ اگر تصور اچھا ہوگا تو پیکر بھی اچھا ہوگا، اور اگر تصور اچھا نہیں ہے تو پیکر کو بھول جائیے. افسوس یہ ہے کہ جس انگریزی کے ہم اتنے گن گاتے ہیں، اور آپ میری بغاوت دیکھیے، انگریزی کی کھاتی ہوں، اردو کی گن گاتی ہوں. اردو کے اس لیے گن گاتی ہوں کہ یہ وہ زبان ہے جس نے دوسری زبانوں کے صرف ادب اور لغت کو نہیں لیا، بلکہ وہ اثر جو معاشرے پر ہوتا ہے اس کی تاثیر اپنے اندر رکھی. تو جب آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کسی خاص طبقے کی، ایک کسی فرقے کی، ایک کسی گروہ کی، کسی قوم کی زبان نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کی زبان ہے. اردو نے کمال یہ کیا کہ تہذیب کو آپ کے سامنے مجسم کر کے کھڑا کرتی ہے. اگر اردو سے ہم ناواقف تو ہوئے، اب تو مذاق اڑاتے ہیں. جو کوئی اپنی زبان اور اپنے تہذیبی ورثے کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا میں بھی آج بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. گھبراہٹ کا شکار ہے جان. ہم لڑتے بہت اچھا ہے، ہم بات نہیں کر پاتے. بالکل صحیح. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے خواتین کے حقوق کی، جس کو آپ کہتے ہیں ایک طریقے کی
پوری تحریک کو فکری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی جہاں جہاں آپ کو موقع ملا آپ نے یہ آواز بلند کی کہ بھائی یہ جو تفریق تمہارے یہاں موجود تھی اور بالخصوص ہمارے بر صغیر میں وہ نظر بھی آتی ہے، اس کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وومن امپاورمنٹ، بچیوں کو یہ شعور دینا کہ تمہاری اپنی ایک شخصیت ہے، تمہاری ایک اپنی جداگانہ حیثیت ہے، آگے بڑھو اور سماج میں اپنا کردار ادا کرو۔ کچھ بہتری نظر آئی آپ کو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں تعلیم کے نتیجے میں خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے؟ اگر ذرا سے پھیلا کے دیکھوں تو شاید بہت منفی جواب دوں گی کہ اتنا نظر نہیں آتا، لیکن ہوا ہے، لیکن ہوا ہے، اور ہوا اس وجہ سے ہے کہ جو مواقع انسانی حقوق کے لیے لڑ لڑ کے پیدا کیے گئے، اس میں بیٹیوں کے ماں باپ کی ذہنی سطح میں تبدیلی آئی، پھر وہ ان تک پہنچی، اور تبھی ہو بھی سکتا تھا۔ اگر کوئی معاشرہ کسی قدر کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پھل پھول نہیں سکتی۔ اس لیے جو میں ایک بات اور بھی کہتی ہوں، میں عورتوں کے حقوق کہتی ہی نہیں، انسانی حقوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں عورت کا انسان نہیں ہے، اس کے حقوق کہیں اور سے آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ میں بہت، مجھ سے اپنے بھی خفا ہیں، بیگانے بھی ناخوش، یہ انسانی حقوق کی بات ہے۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ پروردگار نے مجھ کو کن خاصیت اور کن خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا۔ میرا ایک مادی وجود ہے، اس کی شکل و صورت مختلف ہے۔ اس مادی وجود کی شکل و صورت مختلف ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ میرا اخلاقی وجود بھی مختلف ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا جب میدان جنگ میں سپاہی لڑنے جاتا ہے تو قد لڑنے جاتا ہے، وزن لڑنے جاتا ہے، بینائی لڑنے جاتی ہے، کان لڑنے جاتے ہیں، یا حوصلہ، ہمت، ارادہ جاتا ہے؟ اگر یہ جاتا ہے تو وہ عورت کے پاس بھی ہے، اور جتنی چومکھی وہ زندگی میں لڑتی ہے، مرد اتنا چومکھی نہیں لڑتے۔ اور میرے پروردگار نے جب سزا اور جزا کیا میزان رکھی تو یہ نہیں کہا کہ عورتیں سب کی سب جہنم میں جائیں گی جیسا کہ ہم سے آج کے ملا کہتے ہیں، اور آپ سب لوگ جنت میں بیٹھیں گے۔ نہیں کہا کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ انمتا علیہم کا راستہ ہے اور یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے، چننا تمہیں جو چاہو چن لو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں، یہ بتائیے گا کیا پیغام دیں گی ہمارے ہاں کے نوجوان بچوں کو؟ اس وقت آپ جانتی ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا چکا چوند، ایک طریقے کے جس کو آپ کہتے ہیں آگے بڑھنے کا جذبہ، کیریئر اورینٹیشن، یونیورسٹیاں، ڈگریاں، تعلیم، نوکریاں، اور جو ہمارا اوور آل اسٹرکچر بن چکا ہے اور زمانے کی جو حرکیات ہیں اس میں ظاہری بات ہے معاش کے بغیر آپ جی بھی نہیں سکتے، تو ایک دوڑ نظر آتی ہے ہمیں ہر طرف کہ جی آپ نے جانا ہے اسکول، پھر وہاں پہ تعلیم کے بوجھ اٹھا کے یونیورسٹیاں، ڈگریاں، اور پھر اس کے بعد جا کے دنیا کے اس نظم اور کارخانے کو چلانا ہے اور اپنے بھی سامان کا بندوبست کرنا ہے۔ کیا بتائیں گی اس نوجوان کو کہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، اور یہ سب کچھ تو تم کر ہی رہے ہو، اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے کہ یہ کرنے کے بعد تمہاری جو منتہا ہے، تمہارا جو امتیاز ہے بطور شرف انسانیت کے، اس تک تم پہنچ سکتے ہو؟ افسوس کہ یہ کام ہمارے ہاں جب میں پل بڑھ رہی تھی قبل از مسیح میں تو تربیت تعلیم کا لازمی جز تھی۔ خالی تعلیم کو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا جب تک کہ وہ تعلیم تربیت سے وابستہ ہو کے، پیوستہ ہو کے، بلکہ پاک ہو کے آپ کے اندر نہ پہنچے، وہ آپ کے اندر قدریں رکھی جاتی تھیں۔ آج آپ دیکھیے کہ معافی چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو ہیجان میں مبتلا کرنا سکھا دیا گیا ہے۔ بات کا جواب نہیں آتا تو آواز اونچی کر لو، مسئلہ حل نہیں کر سکتے جلوس نکال لو، کسی سے خفا ہو تو گالیاں دینا شروع کر دو۔ تو جو تہذیب کے عناصر ہیں وہ ہمارے بڑوں نے ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے علیحدہ کیے۔ میں ان سے صرف ایک بات یہ کہتی ہوں کہ اگر اس مرحلے تک پہنچے ہو کہ خون گرم ہے، احساس شفاف ہے، دل اپنا صحیح جگہ پہ دھڑکتا ہے، تو بجائے اس طرح کے ایک اندھی تقلید میں گزارو۔ مجھے اسلام اچھا اس لیے بہت لگتا ہے کہ اس میں اندھی تقلید کی گنجائش نہیں، ہر کوئی اسے اتنا سمجھ لے جتنا اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر وہ اتنا بھی سمجھ لے گا، میں آج کے نوجوان سے یہ کہتی ہوں، زندگی انعام ہے، سزا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کو سزا مانتے ہیں، میں زندگی کو انعام مانتی ہوں۔ کیا میری اوقات ہے اور مجھے زندہ رہنے کا موقع دیا جائے، میں بڑی ہی عاجزی مگر بڑے اعتماد سے کہوں گی کہ میں پاکستان کی پہلی نسل ہوں
اور میں نے خوش پاکستان دیکھا، روادار پاکستان دیکھا، برداشت والا پاکستان دیکھا، اور آج ہم نے یہ مٹا کے یہ سوچا ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے۔ اگر طاقت صرف جسمانی طور پر زیر کرنے کا نام ہے، مادی طور پر پامال کرنے کا نام ہے، تو صرف پہلوانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر زندگی عقل سے، احساس سے اور ایک مہذب رویوں سے، تہذیب کسی مشکل چیز کا نام نہیں ہے، تہذیب انتخاب کا نام ہے۔ قوت تمیز جو پروردگار نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ ہم نے تمہیں دی ہے کہ تم امتیاز کر سکو، تو یہ میرے نوجوانوں کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور ایک بات، پروفیسر قرار حسین صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس آپ بت پرستی سے بچ جائیے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، بہت ہی خوشی، مسرت اور تہنیت کا موقع ہے، آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، آپ نے تشریف لائیں، ہماری نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی ہے شکریہ، آپ نے مجھے بہت اعزاز دی۔ میرے لیے تو یہ ایک جس کو کہنا چاہیے ایسا لمحہ ہے جو ٹھہر گیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت